السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے الزام تراشی۔ وہ اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی تھی، بہت خوبصورت، بہت زیادہ باوقار شخصیت کی مالک۔ وہ پڑھی لکھی، باشعور، سمجھدار تھی۔ وہ میٹرک میں ہی تھی کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں، اس کی ماں کی بازو فریکچر ہو گئی۔ وہ گورنمنٹ جاب کرتی تھیں، انہوں نے دوسری شادی کی ہوئی تھی، مہا ان کی پہلی شادی میں سے تھی۔ شوہر عزت نہیں کرتا تھا، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، سب انہیں میڈم کہتے، ان کا نام سنبل تھا۔ شوہر نے جینا حرام کر رکھا تھا۔ ماہا نے اپنی دوست سے کہہ کر باٹا کمپنی میں جاب کر لی۔ ماں نے منع کیا، کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کے آگے ہاتھ کریں۔ اس نے کہا آپ ٹھیک ہو جائیں میں چھوڑ دوں گی، ابھی تعلیم بھی تو مکمل کرنی ہے۔ وہ مان گئی۔ 3 مہینے کے بعد مہا نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا۔ اسے تعلیم مکمل کر کے والدہ کی جگہ ٹیچر لگنا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جاب کرے۔ پھر ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو انہوں نے مہا کے FA کرانے کے بعد اس کی شادی کر دی۔ جلد بازی میں لیا فیصلہ مہا کے لیے عذاب بن گیا۔ شادی کی 1 ہفتے کے بعد ہی ان کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ بہت گندی زبان استعمال کرتا، مہا کا جینا دوپہر کیا ہوا تھا۔ وہ کئی بار سوچتی خود کو ہی ختم کر لے، لیکن پھر فیصلہ ترک کر دیتی۔ وہ انسان انتہائی گرا ہوا تھا، اصل میں وہ خود بد کردار تھا، اس لیے اسے سارے بد کردار ہی نظر آتے تھے۔ جو انسان خود بد کردار ہوتا ہے، جس کا اپنا کریکٹر صحیح نہیں ہوتا، وہ دوسروں پر شک کرتا ہی کرتا ہے۔ مہا شادی کے 15 دن کے بعد ہی محنت کرنے لگی۔ وہ شوہر سے زیادہ پیسے کماتی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، صرف ان کے لیے اسے اپنی زندگی گزارنی تھی۔ اس انسان کو بھی وہ ان کے لیے برداشت کرتی۔ اس کی زندگی ایک قیدی کی طرح تھی۔ وہ کسی سے بات کرتی تو اس کے کردار پر الزام تراشی شروع کر دیتا۔ وہ سوچتی ساری زندگی ماں بھی انہی حالات کا شکار رہی اور آگے میں بھی۔ وہ وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ بچیاں بڑی ہوں تو وہ کوئی فیصلہ کر سکے۔ وہ سخت پریشان تھی، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ کچھ لوگ زیادتیوں کا بدلہ دوسروں سے لیتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے، بے جرم کو سزا دیتا ہے اور جرم کرنے والے کو پناہ۔ الزام لگانا آسان ہے، ثابت بھلے کر سکیں یا نہیں۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔